اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرہ۔ پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ جس ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں یہ ہے آج کا ٹاپک ہمارا 353 پی پی سی پاکستان پینل کوڈ کے جو دفعہ 353 ہے، ہم اس کو دیکھیں گے یہ کیا ہوتی ہے۔ کار سرکار میں مداخلت۔ حقیقت میں جس طرح سے بھی جب سے انسان جو ہے وہ وجود میں آیا اور اس نے اپنی ضرورت کے لیے چیزوں کو تیار کرنا گھڑنا شروع کیا، تو اس نے ہر چیز کے کم از کم دو پہلو ضرور تلاش کیے، ایک سچ ایک جھوٹ، ایک صحیح ایک غلط۔ جیسے کہ اگر انسان نے اپنے لیے چاقو بنایا، چھری بنائی کہ جس سے وہ پھل تراش سکے یا جانوروں کو ذبح کر سکے، تو اسی طرح سے اس نے اس کا ناجائز استعمال بھی کیا، دوسرے انسانوں کو تکلیف اس چاقو یا چھری سے پہنچانا شروع کر دی۔ اسی طرح آج کی یہ جو سیکشن ہے 353، اس کا بھی اسی طرح سے دوہرے معیار ہے، دونوں طرح سے یہ استعمال ہوتی ہے، نیگیٹو بھی اور پازیٹیو بھی۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ ہوتی کیا ہے۔ آپ ایسے کوئی بھی ایک شخص کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے وہ کسی سرکاری آفیسر کو سرکاری امور کی سر انجام دہی دینے سے روکتا ہے، اس میں خلل ڈالتا ہے، اس میں خرابی پیدا کرتا ہے، غرض کہ کوئی بھی ایک ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سرکاری آفیسر اپنے جو منصب ہے وہ سر انجام نہیں دے پاتا، تو ایسی صورتحال میں اس شخص کے اوپر جس نے سرکاری امور میں رکاوٹ ڈالی، اس کے اگینسٹ 353 پاکستان پینل کوڈ کی تحت کارروائی ہوگی۔ اس کو 2 سال کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں قید و جرمانہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ریگوریس اور نان ریگوریس دونوں طرح کی اس کو سزائیں ہو سکتی ہیں۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کے اگینسٹ جو 173 کی رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس میں آپ کا جرم کتنا سنگین ہے، اس میں آپ کے اگینسٹ جو گواہان ہیں وہ ان کی تعداد کتنی ہے، وہ پرائیویٹ ہیں یا وہ سرکاری ہیں، وہ چشمدید گواہ ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ کیس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب ہم اس کی کچھ دیکھتے ہیں صورتحال کہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ اگر اپنے کلینک جا رہا تھا، آپ اس کے آگے آگے کھڑے، آپ اس کی بائک یا اس کی گاڑی کے آگے آ گئے اور اس کو روک دیا، اس کی گاڑی کی ہوا نکال دی، اس کی گاڑی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر دی، یا اسی طرح سے پولیس آفیسر پولیس اسٹیشن جا رہا تھا یا کسی بھی جگہ پر اپنے سرکاری امور کی سر انجام دہی کے لیے جا رہا تھا، تو آپ نے اس کی گاڑی کے ساتھ بھی کوئی اس قسم کی چھیڑ چھاڑ کی، اس کی ٹائروں کی ہوا نکال دی یا اس میں خرابی کی، یا کوئی ایک ایسا کام آپ نے کیا جیسے وابڈا یا لیسکو کا کوئی اہلکار ہے، جیسے واسا کا کوئی اہلکار ہے، آپ نے اس کو سرکاری جو امور ہے اس کی انجام دہی میں آپ نے خلل پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے سرکاری کسی بھی ادارے کے، کسی ہاسپٹل کے، کسی بھی سرکاری ادارے کے آپ نے دروازے بند کر دیے، وہاں کی بجلی زبردستی بند کر دی، وہاں پہ غرض کہ کوئی بھی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے سرکاری امور جو ہے وہ رک جائے، شور شرابہ کرتے ہیں، مجمع لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، طاقت کے زور سے کوئی بھی ایک ایسا کام کرتے ہیں، جیسے سرکاری کمپیوٹر ہیں یا لیپ ٹاپ ہیں یا سرکاری مشینری ہیں، وہ کوئی بھی انسٹرومنٹ ہے آپ وہ اٹھا لیتے ہیں، اس انسٹرومنٹ کو آپ توڑ دیتے ہیں، کچھ بھی ایسا کرتے ہیں جس سے سرکاری کام میں خلل آ رہا ہو، تو ایسی صورت حال میں آپ اپنی طاقت کے ساتھ سرکاری آفیسر کو روک رہے ہیں کہ وہ یہ کام نہ کر سکے، تو ایسی صورتحال میں 353 کا جو سیکشن ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے اور اس کے تحت اس شخص کو سزا ملتی ہے۔ یہ تو تھا جی اس 353 کا ایک پہلو۔ اب یہ ایک 353 ایک ایسا ایک جال بنا دیا گیا ہے عوام کے لیے، ایک ایسی چیز تخلیق کر دی گئی ہے جو کہ بنائی تو اس لیے تھی کہ تاکہ آپ جو سرکاری افسران ہیں ان کو حفاظت ملے، لیکن اس کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے۔ اس کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایک غیر قانونی کام سر انجام دے رہا ہے، کوئی بھی ایک آفیشل سرکاری آفیشل کوئی بھی غیر قانونی سر انجام دے رہا ہے، آپ اس سے کویشچننگ نہیں کر سکتے، آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کی ویڈیو بنا رہے ہیں، ویڈیو بناتے ہوئے وہ آپ کو روکتا ہے، یا آپ اس کو کہتے ہیں یہ لے فلانے سے بات کریں، تو وہ بات نہیں کرتا، آپ اس کی طرف فون بڑھاتے ہیں، یا آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ آپ کو روکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ نے اس کو پیچھے دھکا دے دیا، اس کو پش کر دیا، تو یہاں 353 اٹریکٹ ہو جائے گی۔
یہ بات کی باتیں ہیں، کیا سچائی تھی کیا سچائی نہیں ہے، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں پر 353 اٹریکٹ ہو جائے گی۔ آپ نے بازو پکڑا کسی پولیس آفیشل کا یا کسی بھی سرکاری بندے کا، پٹواری کا، تحصیلدار کا، اس کا بازو پکڑ یار ادھر آؤ میری بات سنو، گو کہ آپ نے اپنی پاور سے اس کو تھوڑا سا موو کرنے کی کوشش کی، 353 یہاں پر اٹریکٹ ہو جائے گی۔ کوئی بھی ایک سرکاری آفیسر چاہے وہ وارڈن ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنا جو سرکاری امور سر انجام دہی میں وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ خرابی، وہ چاہے وہ غلیظ لینگویج یوز کر رہا ہے یا وہ کچھ بھی کر رہا ہے، آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، تھوڑی سی زور زبردستی کی، وہاں پر 353 اٹریکٹ ہو جائے گی۔ بات یہی ہے کہ بنائی اس لیے گئی تھی کہ جو سرکاری افسران کا تحفظ ہو جائے، لیکن اس کو اپوزٹ اس کا یوز کیا جا رہا ہے، یہ عام پبلک کے اگینسٹ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ سرکاری نظام صحیح طریقے سے چلتے رہے، منظم طریقے سے چلتے رہے، لیکن اس پولیس نے اس کو اپنے غیر مناسب طریقے سے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پولیس آفیسرز کے لیے ہے۔ بدسلوکی کرنے والے جو اہلکار ہیں، اس دفعہ کا مقصد جو ہے ان کی حفاظت کرنا بن گیا ہے، چونکہ جو چونکا دینے والی سچائی تو یہ ہے کہ آپ کسی سے کوشچن کریں گے تو وہیں سے خرابی گڑبڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ بے گناہوں کے لیے یہ 353 ایک جال بن چکا ہے، اور ایسے جال میں آپ چونکہ سمجھتے ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اس جال میں آپ کو نہیں پھنسنا ہے، آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے جس کی وجہ سے 353 کی کارروائی آپ کے اگینسٹ جاری ہو اور آپ کو موقع پر ہی اریسٹ کر لیا جائے۔ عام خیال یہی کیا جاتا ہے کہ جو سرکاری افسران پر جو حملہ ہوتا ہے یا ان کی ڈیوٹی میں جو خلل ڈالا جاتا ہے، اس کے لیے اس دفعہ کو بنایا گیا ہے، تاکہ جیسے گرفتاری وغیرہ کا جو ایشو ہوتے ہیں، جب کوئی آپ کو گرفتار کرتا ہے، گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں جو معاملات بنتے ہیں یا مختلف سڑکوں پہ ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ ٹریفک اہلکاروں کے ساتھ کافی زیادہ جو ہے وہ تو میں کا سلسلہ جو ہے وہ اس کا بازار جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں 353 بنائی گئی تھی کہ آپ جیسے کسی پارک میں جاتے ہیں، سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کے ایڈمن آفیسرز ہیں، وہاں پہ ٹکٹ بیچنے والے جو سرکاری افسران ہیں، وہ آپ کے ساتھ کوئی خرابی کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں 353 ان افسران کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ افسران جھوٹ موٹ میں ہی آپ پر الزام لگا کر، خرابی بیان کر 353 کے تحت آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں، کروا لیتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی سرکاری افسر کو کک ماری ہے، چاہے فلائنگ کک ہی کیوں نہ ماری ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے کسی سرکاری افسر کو پنچ مارا، مکہ مارا اس کے منہ پر، اس کے منہ سے خون گر رہا، اس کا دانت ٹوٹ گیا، اس کی آنکھ سوج گئی، یہ ثابت کرنا ضروری نہیں ہے۔ مکہ مارنا، کک مارنا، آنکھ دانت توڑ دینا، آنکھ سجا دینا، دانت توڑ دینا، یہ ثابت کرنا ضروری نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ اس نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے، مجھے یہ کام کرنے سے اس نے روکا ہے، اس کا مقصد یہ تھا، یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا، اس نے مجھے پش کیا، اس نے مجھے ہٹ کیا، اس نے مجھے دھکا دیا، یا اس نے میری وردی پر ہاتھ ڈالا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس کے ساتھ اگر جرائم اگر بڑھیں گے تو یہ 153 کے ساتھ مزید کرائم جو ہے وہ ایڈ ہوتے چلے جائیں گے ایف آئی آر کے اندر۔ اب یہ بھی بات یاد رہے کہ کرپشن میں پاکستان کو جو کرپشن کی دوڑ ہے، اس میں 180 ممالک میں سے 180 ممالک میں سے 134ویں نمبر پر پاکستان کو رکھا گیا ہے۔ اب کرپشن نارملی کون کرتے ہیں؟ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں وہی کرپشن کرتے ہیں، تو وہیں 353 ان سرکاری افسران کو پروٹیکشن فراہم کرتی ہے۔ تو ضرورت عمر اس بات کی ہے کہ آپ ایک سمجھداری کے ساتھ اپنا رول پلے کریں اور ایسے کوئی نوبت، ایسا کوئی معاملہ، ایسے حد تک کسی بھی معاملے کو نہ جانے دیں جہاں پر 353 کی نوبت آ جائے۔ سو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ نے آج کے اس سبق کو، اس لیسن کو اچھی طرح سے سن لیا اور سمجھ لیا ہوگا، اور مستقبل میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا۔ یہاں پہ ایک اور بات میں جس کا ذکر کر دینا ضروری ہے کہ یہ جتنے میرے لیکچرز ہیں، یہ تمام لیکچرز نارملی طور پر، عام طور پر وکلا کے لیے نہیں ہیں۔ جو آنے والے وکلا ہیں سر متھے پہ ان کے لیے ہیں، جو عام پبلک ہے ان کے لیے ہیں، کیونکہ جتنے بھی وکلا ہیں ماشاءاللہ یہ پڑھے لکھے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو تو ساری چیزوں کا علم ہے، یہ پڑھ کر آتے ہیں۔ تو جو بگنرز ہیں، یہ جو جنرل پبلک ہے، ان کے لیے آج کے لیے اتنا ہی۔ پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔